فرماتے ہیں۔ تو علامہ صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا کسی حدیث مبارکہ میں ایسا حکم آیا ہے کہ کسی کے نام کے ساتھ خاص کر دینا صدقہ، کہ کوئی بندہ کسی کا نام لیتا ہے کہ یہ 10,000 یا 20,000 یا 1,00,000 یہ فلاں کے نام کا میں صدقہ دیتا ہوں، تو کیا کسی حدیث مبارکہ میں ہمیں کوئی ایسا عمل ملتا ہے؟ صحابہ کرام نے کوئی ایسا عمل کیا ہے تاکہ ہم صحابہ کرام کے جو عمل ہیں ہم انہیں اپنا کے اپنی زندگی کو بسر کریں؟ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ حدیث مبارکہ میں اس کی وضاحت ملتی ہے یا نہیں؟ جو آپ نے سوال فرمایا ہے کہ کیا کسی کے نام کے ساتھ کسی چیز کو خاص کر کے ثواب پہنچایا جا سکتا ہے یا صدقہ دیا جا سکتا ہے، تو اس بارے میں ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک واضح حدیث مبارکہ ملتی ہے کہ حضرت سعد کی والدہ محترمہ جب انتقال کر گئیں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، اور اگر وہ کسی چیز کا حکم دیتی یا کلمہ خیر اپنی زبان سے نکالتی تو وہ یہ ہوتا کہ صدقہ کر دو۔ ہاں، تو اب وہ جو انتقال کر گئی ہیں تو اب کیا میں ان کے لیے صدقہ کروں یا ان کا نام لے کر کوئی ایسا کام کروں کہ ان کو ثواب پہنچ جائے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کے نام کا ایک کنواں کھدوا دو۔ اب کنویں کا نام جو ہے وہ ام سعد تھا، یعنی کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے ساتھ نام کے ساتھ منسوب، تو وہ کنواں اب بھی موجود ہے کہ ان سے لوگ استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ تو وہ کنویں کا جو منسوب ہونا ہے حضرت ام سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، وہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ہم کسی کے نام کے ساتھ خاص کر کے کہ یہ جو ہم صدقہ کر رہے ہیں یا یہ جو اصالہ ثواب کر رہے ہیں یہ فلاں شخص کے لیے ہے یا فلاں آدمی کے لیے ہے یا فلاں بچے کے لیے ہے، یا ہم مجلس میں بیٹھ کر تمام امت مسلمہ کو جب اصالہ ثواب کرتے ہیں تو پھر ہمیں خاص کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ کے نام اپنا ایک باغ منسوب کر دیا تھا کہ یہ باغ جو ہے یہ میری والدہ کے نام منسوب ہے۔ اب لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں گے، لوگ اس سے پھل کھائیں، لوگ کنویں سے پانی پئیں، جو بھی اللہ کا شکر ادا کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس شکر ادا کرنے والے کو بھی ثواب عطا فرمائے گا، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو قبر میں بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ تو پتہ چل صاحب اس وقت پانی کی ضرورت ہوتی تھی تو نبی پاک علیہ السلام نے حکم کر دیا کہ آپ ایک پانی کا کنواں کھدوا دیں۔ تو آج کے دور میں کیونکہ پانی ہر طرف عام ہے، تو آج کے دور میں کوئی بندہ کسی مرکز میں، مدرسہ میں، جامعہ میں کوئی پیسے دے دیتا ہے یا ایک مہینے کا راشن دے دیتا ہے، تو کیا اس کا بھی ثواب ملے گا؟ اور کیا یہ بھی خاص کر سکتا ہے کہ بندہ کہ یہ ایک مہینے کا جو راشن میں دے رہا ہوں یہ میں اپنے والد گرامی کے نام کا دے رہا ہوں، تو کیا اس طرح بھی اس کو فائدہ پہنچے گا؟ جی محترم، بالکل فائدہ پہنچے گا، کیونکہ جو مدرسے میں اور جو پڑھنے والے طالب علم ہیں جو قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت کرتے ہیں دن رات، یا جو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، تو ان کو جو صدقہ خیرات دیا جاتا ہے وہ ان کی بھلائی کے لیے، ان کی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے، ان کی زندگی کو بسر کرنے کے لیے اچھے طریقے کے ساتھ۔ تو جب ہم ان کو صدقہ دیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ میری ماں کو اصالہ ثواب کر دینا، یا میرے باپ کو، یا میرے دادا کو، یا میرے اہل خانہ کو، ہاں پورے اہل خانہ کو۔ تو جب ہم یہ ان کو کہہ کر صدقہ دیتے ہیں تو وہ حضرات آگے سے اس صدقے کو قبول فرما کر جب قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت کرتے ہیں یا سورہ یاسین پڑھتے ہیں، کوئی پارہ پڑھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس پارے کا ثواب جس طرح کوئی بندہ اپنی والدہ کے لیے، اپنے والد کے لیے ثواب کے لیے قرآن پاک پڑھتا ہے، اسی طرح اب جو طالب علم مدرسے میں بیٹھ کر قرآن مجید پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس گاؤں میں یا اس شہر میں رہنے والے جس نے صدقہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ تو اس طرح کرنا بالکل اچھی بات ہے، احسن ہے، چونکہ حالات حاضرہ میں ہمیں چاہیے کہ یہ جو مدارس ہوتے ہیں ان کے ساتھ پورا تعاون کیا جائے، تاکہ چونکہ آج کل فی زمانہ لوگ جو ہیں وہ اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو دوسرے دن چوتھے دن کام جو ہے وہ سٹارٹ کر دیے جاتے ہیں،
تو اتنا زیادہ اصالہ ثواب نہیں کر سکتے. تو اس طرح جب ہم کسی مدرسے میں طلباء کو کہہ دیتے ہیں تو وہ پھر خلوص دل کے ساتھ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام کی برکت سے ضرور بضرور بخشش فرمائے گا. تو علامہ صاحب مجھے یہاں پہ ایک حدیث مبارکہ یاد آ رہی ہے, آپ اس کی تائید فرمائیے گا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو جو اس کے اعمال کا سلسلہ ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے, لیکن 3 ایسے عمل ہیں جس کا فائدہ بندے کو قبر میں بھی پہنچتا ہے. سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتی ہیں ان میں سے سب سے پہلا یہ ہے کہ ایسا علم جس سے لوگ فائدہ حاصل کریں, کہ ایک بندہ عالم دین تھا, حافظ قرآن تھا, تو اس نے آگے لوگوں کو حفظ کروایا یا آگے اس نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم دی, تو اس سے فائدہ پہنچے گا. دوسرے نمبر پہ سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دوسرا عمل یہ ہے کہ صدقہ جاریہ, کہ بندے نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے مال میں سے صدقہ دیا تو اس کا بھی فائدہ بندے کو قبر میں پہنچتا ہے. تیسری بات فرمائی کہ ایسی اولاد, نیک اولاد, کہ جب والد چلا جائے یا والدہ چلا جائے تو اگر نیک اولاد ہے تو جب وہ دعا کرے گی تو اس کا فائدہ قبر میں اس بندے کو پہنچ جائے گا. تو اس سے پتہ چلا ہمیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم صدقہ و خیرات کرتے رہیں, اصالہ ثواب کرتے رہیں. تو علامہ صاحب میں معذرت چاہتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ ہم اس ٹرانسمیشن میں ایک اور نعت شامل کر لیتے ہیں. تو میں اپنے معزز مہمان محترم المقام جناب ریحان جمیل نعیمی قادری صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کریں. جناب ریحان جمیل نعیمی صاحب.